کرامت میں کیا اور معجزے میں کیا فرق ہوا؟ اب وہ جادوگر اکٹھے ہو گئے سارے، فرعون نے جادوگر اکٹھے کر لیے. موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف رکھتے تھے، ہاتھ میں ان کا ہنسا تھا. اب جب انہوں نے باز پھینکے، رسیاں پھینکی، وہ سانپ اور اژدہے بن گئے، تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے متاثر ہوئے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، لا تخف ولا تحزن، خوف نہ کر، کسی چیز کی پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ معنا، تیری ساتھ اللہ ہے. یعنی وہ خلق عادت جو ظاہر ہوئی اس میں اللہ تعالی کا براہ راست دخل ہوا، اور کرامت میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دخل تو براہ راست ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو کوئی بھی نہیں ہوتا. کیا ہے وہ والراسخون فی العلم، جن لوگوں کو الہی علوم حاصل ہو جاتے ہیں، اس کو روحانی علوم بھی کہہ لیجیے، روحانی علوم حاصل ہو جاتے ہیں. یہ میں تفسیر کر رہا ہوں. یقولون، وہ کہتے ہیں، کل من عند ربنا، کہ یہاں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. میں آپ حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جب کچھ نہیں تھا، آپ سب لوگ اس بات سے واقف ہیں، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا. یعنی اللہ کا وجود اس وقت تھا جب یہاں کچھ نہیں تھا، اللہ تھا. اب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، جب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اب ضروری ہوا کہ پہچاننے کے لیے لوگ بھی ہونے چاہیے، وسائل بھی ہونے چاہیے. یعنی مخلوق ہونی چاہیے. خالق کو پہچاننے کے لیے ضروری ہوا کہ مخلوق ہونی چاہیے. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ مخلوق ہونی چاہیے، اس میں حدیث بھی میں پڑھوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا، ہو جا، کن ہو جا. ہو جا سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو ایک پروگرام ہے اپنے آپ کو ظاہر فرمانے کا، وہ پروگرام، جس پروگرام سے اللہ تعالیٰ کو بندے اور مخلوق پہچانے، وہ ہو جا. ہو جا سے کیا مراد؟ کیا ہو جا؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہو جا. کیا ہو جا؟ تمام ایسے حالات و وسائل پیدا ہو جائیں جن حالات و وسائل سے مخلوق اللہ تعالیٰ کو پہچان سکے. اب جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں تھا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن ہو جا، وہ ساری مخلوق بن گئی، تخلیقات عمل میں آ گئی، دنیا عمل میں آ گئی. وہ پھر وہ کتاب المبین 30 کروڑ محفوظ 80,000 حزیرے، اور ایک حزیرے میں کتنے نظام شمسی مستقل، کتنے نظام شمسی غیر مستقل،
کتنے سیارے، کتنے پلینٹس، کتنے سورج، کتنے چاند. پھر وہ پوری ڈیٹیل بنی. لیکن یہ ڈیٹیل کب بنی؟ 7 آسمان، عرش، کرسی، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، حجاب عظمت، حجاب کبریا، حجاب محمود، مقام محمود. یہ سب نام جو رکھے پیغمبروں نے رکھے اور پیغمبروں سے ان کے شاگردوں کو ملے. یہ نام کب رکھے گئے؟ کب رکھے گئے؟ جو وہ مقامات موجود ہوئے. جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو اس کا صاف مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہ پورا پروگرام تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نشر کرنا چاہا. اور یہ ساری نشریات مخلوق کے دائرہ کار میں آئے. اب حدیث قدسی کنت کنزا مخفیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلائق. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اور میں نے محبت کے ساتھ ساری کائنات کو تخلیق کر دیا. اب کائنات کو تخلیق کرنے کے معاملے میں پھر ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے. ہماری چھوٹی چھوٹی عقلیں ہماری سوچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن بہرحال جتنی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، فہم دی ہے، اس کے مطابق ہم کس طرح بات کریں گے؟ کچھ نہ کچھ بات تو کریں گے نا سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا میں پہچانا جاؤں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا میں پہچانا جاؤں تو انہوں نے کائنات کو تخلیق کر دیا. یعنی کائنات کی پوری تخلیق اس بات کی علامت ہوئی اور اس بات کی ذمہ دار ہوئی، اس بات کی پابند ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے. اب پہچاننے کے لیے پھر دیکھیے ساری چیزیں، فرشتے ہیں، جنت بنی، دوزخ بنی، عرش بنا، کرسی بنی، 7 آسمان بنے، زمینیں بنی، سورج بنا، چاند بنا. یہ سب ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، نشانیاں اللہ کی سب بنی.